بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آیات 1 2 3 4 جو 4 آیات آپ کے ساتھ میں بیان کرنے لگی ہوں، یہ خاص یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور لیکن یہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے یہ عام ہے۔ عام کیسے ہیں وہ میں آپ کو ثابت کر کے دوں گی ہمیشہ کی طرح، اور لیکن ان میں مخاطب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہو کر ہمیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ یہود و نصارہ جو ہے وہ یہ باتیں کہا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا قرار دے دیا۔ آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ہا انتم ہؤلاء حججتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ما کان ابراہیم یہودا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنون۔ ان کا ترجمہ ہے، اے اہل کتاب، کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل سوائے ان کے، بلکہ ان کتابوں کو ان کے بعد اتارا گیا۔ کیا اتنا بھی تم نہیں سمجھ سکتے؟ سنو، تم وہ لوگ ہو جو جھگڑتے رہے ہو اب تک ان باتوں میں جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا، پس اب کیوں جھگڑنے لگے ہو ان باتوں میں تمہیں جن کا علم ہی کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ ہر گمراہی اور شرک سے پاک خالص مسلمان تھے، اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ بے شک نزدیک تر لوگ ابراہیم علیہ السلام سے وہ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی کریم یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اس نبی پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ مددگار ہے ایمان والوں کا، یعنی اللہ والی ہے ایمان والوں کا، مسلمانوں کا۔ یہود و نصارہ میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ، کچھ لوگ کہتے تھے جو یہودی ہیں وہ کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، اور جو نصرانی ہیں وہ کہتے تھے نصرانی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں جب وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ، یہ سورہ بقرہ میں یہ گزر چکا ہے، یہ ذکر میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے ہی، اے اللہ میری جماعت میں سے، میری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت پیدا کر جو تیرے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی تعلیم دے، ہمیں ہماری عبادات کے طریقے سکھائے، ہمیں پاک و صاف رہنے کے طریقے سکھائے، اور ہمیں بیت اللہ کا حج و عمرہ ادا کرنے کے بھی اطوار یعنی کہ طریقے، طور طریقے سکھائے۔ ایک یعقوب علیہ السلام، ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور ایک اسماعیل علیہ السلام، دو ہی ہیں۔ ان دونوں بیٹوں سے ہی پیغمبر، انبیاء، رسول آتے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہیں وہ آئے ہیں بنی اسرائیل کی طرف، کیونکہ یہ قوم بہت ناشکری تھی، بار بار یہ لوگ معجزات مانگتے رہے تھے، اسی وجہ سے ان کو کبھی بندر بنا دیا جاتا، خنزیر بنا دیا جاتا، سور بنا دیا جاتا، اس طرح کر کے ان کے ساتھ یہ بھی جو ہے وہ آزمائشیں ان کی طرف ہوتی رہی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں میں ہاں ایک اور چیز ہے، حضرت نوح علیہ السلام اسماعیلی پیغمبر ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنی اسماعیلی پیغمبر ہیں، ایک بنی اسرائیلی اور ایک بنی اسماعیلی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے سرکار جو ہیں، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنی اسماعیلی پیغمبر ہیں، اور ان میں سے 10 پیغمبر ہوئے ہیں جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ یہ چیز ہے، ان کی دفعہ حضرت نوح علیہ السلام بھی بنی اسماعیلی پیغمبر ہیں، اس لیے ان کے لیے ایک ایسا سیلاب
وہی والا آیا جس کا ذکر میں سورہ نوح میں بھی کر چکی ہوں، جو میرے چینل پر موجود ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ وہ اس طرح کر کے وہ لوگ بھی ناشکری کرتے رہے، اور اپنے نبی کی انہوں نے باتیں نہیں مانی تھی، جس وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ بنی اسرائیلیوں کی طرف زیادہ تر وبائیں اس طرح کی جو ہے وہ پھیلتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ہی ہوتے رہے ان کے ساتھ بھی، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے۔ ان لوگوں نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہی رہے، لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے رہے۔ یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے اپنا دیکھنا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں، یا ہم لوگ کتنے اللہ تعالیٰ کے راستے پر کتنے خالص ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص ایمان والا ہی بنائے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ چیز ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصرانیوں نے کہا کہ وہ نصرانی ہے۔ ہوا یوں تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک، خط مبارک اہل نجران کے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا گیا، تو اس کے بارے میں وہ لوگ جب وہاں سے وہ 3 اشخاص آئے، شرجیل اور عبداللہ اور تیسرے کا نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ لوگ آئے، اس کے بعد یہ لوگ جو آپس میں بحث کرنے لگے۔ ہوا یوں کہ جب مسلمانوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کون سے شخص کو میں بھیجوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنی گردن مبارک اونچی کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے ساتھ بھیج دے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر بھی اگنور کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فاروق اعظم کو غصہ بہت آتا تھا، اور تبلیغ کے لیے اور اس طرح کر کے سارا کچھ اس کے لیے غصے کا ہونا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب نہیں لگا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ کو بھیجا، حضرت عامر رضی اللہ کو بھیجا۔ چند اور مقامات پر اس طرح کر کے 2-3 نام ہیں، لیکن صرف 3 ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو وہاں پر وہ لوگ اس صحابی رضی اللہ کے سامنے، ان کے سامنے بحث کرنے لگے، کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی یعنی نصرانی، یہ کہنے لگے عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر ان کو جھوٹا قرار دے دیا کہ نہ تو وہ یہود تھے اور نہ وہ نصرانی تھے، نہ وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے، اور نہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے بھٹکنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کو جھوٹا قرار دے دیا، ان کو چھٹا دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سختی سے فرمایا کہ جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ہے تم ان میں کیوں جھگڑتے ہو، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی یہ نبوت آ رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ وہ یہ کہنے لگے کہ وہ یہ تھے یا وہ تھے یا یہ تھے۔ قرآن کریم ہمارے پاس دلیل کافی ہے کہ وہ خالص ایمان والے تھے، نہ ان کا کوئی فرقہ تھا۔ ایک اور جگہ پر وہ بھی انشاءاللہ جلد آنے والا ہے کہ ما کان ابراہیم من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، نہ ان کا کوئی فرقہ تھا۔ عام یہ آیات اس لحاظ سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک دوست اور ولی ہوتا ہے۔ ہر نبی کا ایک دوست اور ولی ہوتا ہے۔ میرے دوست، میرے ولی ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کے الفاظ مبارک یہ تھے کہ میرے والی و ولی، میرے دوست، میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ برائے مہربانی اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔